آج جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو اور جتنے پیسے چاہیے نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ شام کو اللہ کا نیک ولی کوئی فرشتہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، ان مبارک دنوں میں اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، حتیٰ کہ اس مہینے سے ابھی تک کوئی بھی وظیفہ رب کریم سے اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یہ وقت بھی ضائع کر دیا، خیر جو وقت گزر گیا تو گزر گیا، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن ابھی قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ قبولیت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور جب کوئی بندہ قبولیت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینے پڑ جائیں تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو اسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن جمعرات کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے، لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، صرف اللہ کریم سے مانگتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست پریشانیوں مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اس لیے خدارا جب بھی رب سے مانگے، جھولی پھیلا کر مانگے، منگتا بھیکاری فقیر بن کر مانگے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کریں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی راتیں ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ماتھے ٹیک ٹیک کر تھک چکے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر تھکے ہیں، لیکن ان سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ جب آج اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے، کیوں ہم رب سے اپنی حاجات پوری نہیں کروا رہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے، کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے
کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ نے اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں اعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، اعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے، اس مبارک نام کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کریم کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اللہ ہمارے حالات پر نظر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر نظر کرم فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں، ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا
तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। या करीमु या अल्लाह पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजरे करम फरमाएगा कि आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाएगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाओगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखा चला जाएगा। सिर्फ 11 बार या करीमु या अल्लाह पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। इस कुरानी आयत का मफ़हूम है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब आप आज कबूलियत वाली घड़ियों में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो अर्शे इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछा है कि ये कौन है जो इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हैं तो दुश्मन समेत शैतान की भी चीखें निकल जाती हैं। शैतान अपने सर पर खाक डालता है कि मैं सारा दिन इसको वरगलाता रहा, सिराते मुस्तकीम से हटाता रहा, बुरे अमाल की तरफ इसको रागिब करता रहा, लेकिन ये फिर भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ रहा है। इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। याद रखिएगा, इस आयत मुबारका को पढ़ने के बाद शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। जब शैतान जैसा बड़ा दुश्मन आपका रास्ता छोड़ देता है, आप सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, अल्लाह हर कदम पर कामयाबी को लेता है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। अब इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इस आयत मुबारका को 33 बार पढ़ते हुए अगर आप 33 हाजात लेकर बैठे, किसी कागज पर 33 मकासिद को लेकर बैठ जाएं, तो सिर्फ 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ने से आपकी 33 की 33 हाजें, 33 के 33 मकासिद में, 33 की 33 ख्वाहिशात में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। रब फरमाता है कोई इस महीने में मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं, बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो इन कबूलियत वाली घड़ियों को भी लापरवाही में गुजारता है। आज मेरे वो बहन भाई जो कहते हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी परेशानियां, मजबूरियां, लाचारियां हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो आज जुमेरात के दिन तीसरे और आखिरी नंबर पर या गनियों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो हर वो इंसान, हर वो शख्स जो कहता है कि मैं कभी भी कामयाब हो नहीं सका, जो थक चुका है, हार चुका है, मायूस हो चुका है, सिर्फ एक बार जुमेरात के दिन ये 3 आमाल बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अब आपने या गनियों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियों को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या गनियों को पढ़ते दौरान आपने यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और आप या गनियों को पढ़कर अल्लाह करीम से मांग रहे हैं और अल्लाह आप पर रिज़्क़ और दौलत की बरसात फरमा रहा है। ये महीना कबूलियत का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ शुरू हो चुका है। खुदारा इन खास कबूलियत की घड़ियों को हरगिज़ ज़ाया मत करना। पहले नंबर पर आपने 11 बार या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या गनियों को पढ़ना है। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, इसके बाद 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आप हाथ उठाएं, पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, रो रो कर इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को याद करें, फिर रब से मांगना शुरू करें। पहले उम्मत के लिए दुआ करें कि या अल्लाह उम्मते मुहम्मदिया पर रहमो करम फरमा, हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें, फिर देखिएगा रब कैसा करम फरमाता है और इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में
برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔